نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم صل علیہ. حاضرین، ناظرین اور سامعین، آج کی یادیں بڑی گہری ہیں اور ان یادوں کی تاریخ بہت عظیم تاریخ ہے، بڑی عظیم تاریخ ہے. آج فضیلتوں کی کہانیاں فضاؤں کی روش سے رقم کی جا سکتی ہیں. التفات دل دوستاں ہوا اور یہ کہا گیا کہ شاہ اسد حسین پر گفتگو کی جائے. یہ الفاظ خواجہ غریب نواز کے الفاظ ہیں. بہت بڑی ہستی، بہت عظیم ہستی، جن کا ہر حرف آب زر کے ساتھ لکھنے کے قابل ہے. آپ نے ارشاد فرمایا کہ شاہ اسد حسین، بادشاہ اسد حسین، دین اسد حسین دین پناہ اسد حسین، سرداد نداد دست در دست یزید حتیٰ بناہ لا الہ اسد حسین. اگر آپ دیکھیں اور سوچیں تو یہاں ہر انسان مصروف ہے اور وہ اپنے اعمال کے نتائج اپنے سامنے روبرو دیکھ رہا ہے. کبھی وہ نتیجہ روحانی کی فصل کاشت کر لیتا ہے اور کبھی مادی نتائج اسے بہت کچھ یاد کرا کے گزر جاتے ہیں. انسان کی تاریخ آزمائش کی تاریخ ہے اور ابتلا کی تاریخ. بہت لوگ جو خوشیاں دیکھنا چاہتے ہیں انہیں غموں کے کانٹے چننے پڑ جاتے ہیں، اور بہت سے لوگ جو غم سمیٹ رہے ہوتے ہیں
اور اللہ ان کی جھولی کو خوشیوں سے بھر دیتا ہے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ لوگ ماتم کے نوحے کر رہے ہوتے ہیں، عین ان ماتم کے اور نوحوں کی ٹیسوں کے درمیان کسی کی تاج پوشی کر دی جاتی ہے۔ اور کبھی ایسے بھی ہوتا ہے کہ تاج پوشی کا اعزاز رکھنے والے گلیوں میں رلتے پھرتے ہیں اور ان کے آنسو دریاؤں کی طرح بہنے لگ جاتے ہیں۔ آج جس عظیم عنوان پر ہم گفتگو سن رہے ہیں، اس گھرانے کی تاریخ آزمائشوں کی تاریخ ہے اور امتحانوں کی تاریخ ہے۔ بلا شبہ ان کے پچھلوں نے بھی آزمائشیں دیکھیں۔ ابراہیم علیہ السلام کو کیا آگ کے شعلوں میں نہ جھونک دیا گیا، لیکن وہ آزمائش لمحوں کی تھی۔ دیکھتے دیکھتے ہی آگ کے شعلے گل و گلزار بن گئے۔ میں مانتا ہوں کہ ابتلا اسماعیل علیہ السلام کی بھی ہوئی، آزمائش ان کی بھی ہوئی، لیکن انہوں نے گردن سپاس گزاری میں چھری کے نیچے رکھ دی اور چھری بھی تیز رفتاری سے چلی، لیکن اسماعیل کی گردن بچ گئی اور گوزفند کے گلے پر چھری چل گئی۔ یعقوب کے نالے بھی امتحان، یوسف کا کنواں بھی آزمائش، زلیخا کا گھر بھی امتحان اور زندان یوسفی بھی امتحان اور آزمائش۔ جناب ایوب علیہ السلام کی بیماری بھی آزمائش۔ لیکن آپ دیکھیں گے کہ وہ جتنی بھی آزمائشیں تھیں، یا فرد تنہا تھا جسے آزمایا جا رہا تھا، اگر آپ نے کوئی صابرین کی جماعت دیکھنی ہو کہ جنہیں بیک وقت آزمایا گیا، تو وہ گھرانہ رسول کے یہ قدسی افراد ہیں۔ یہاں باپ بھی ہے جسے بیٹوں کی محبت سے آزمایا گیا، یہاں بیٹے بھی ہیں جو باپ پر قربان ہونے کے لیے تیار ہوئے، یہاں بہنوں کی آوازیں بھی ہیں، یہاں غلاموں اور نوکروں کی وفاؤں کا امتحان بھی ہے، اور یہاں بھائی بھی نظر آتے ہیں۔ آسمان اور زمین کے مالک نے ان سب کا امتحان ایک ہی وقت لیا، اور روش روش امتحان، لمحہ لمحہ امتحان، صبحیں امتحان اور شامیں امتحان، اور دعوت نظارہ۔ دیکھو یہ عام گھرانہ نہیں، یہ شہنشاہ کائنات رسول رحمت کا گھرانہ ہے جس کو آزمایا جا رہا ہے۔ حاضرین اور سامعین، جو آیہ کریمہ میں نے پڑھی، وہاں تو صابرین کو بشارت دی گئی، اور بشارت تو خوشیوں کی ہوتی ہے، اور ایک طرف صبر اور دوسری طرف لفظ بشارت، گویا یہ ایک مصور فطرت ہے جس نے کہا کہ تم صبر بھی دیکھنا چاہو تو ادھر ہی دیکھ لو، اور صبر کا نتیجہ بھی دیکھنا چاہو تو ادھر ہی دیکھ لو۔ صبر اور نتیجہ، اس میں فاصلہ نہیں ہے، تم سب کچھ ایک ہی جگہ ایک ہی وقت دیکھ سکتے ہو۔ جناب، قرآن حکیم نے کہا کہ صابرین، صبر گناہ سے رکنا بھی ہوتا ہے،
اور صبر مصیبت کے وقت شخصیت کو بکھرنے سے بچانا بھی ہوتا ہے، اور صبر استقامت بھی ہوتی ہے، اور ثبات کا نام بھی صبر ہے۔ اگر آپ چاہو تو دیکھ لو، نیکیوں کا وجود تمہیں وجود حسین میں نظر آئے گا، تمہیں عقائد کا بھرم وجود حسین میں نظر آئے گا، تمہیں نیکی کے ہر پھول کی خوشبو حسین کے پسینے میں محسوس ہونے لگ جائے گی۔ اور اگر تم دیکھنا چاہو کہ مصیبتیں اور تکالیف کس طرح اپنے علاوہ کے ساتھ اس گھرانے کو آزمائیں گی، تو تم ننگی تلواریں بھی کربلا میں دیکھ سکتے ہو، دوڑتے گھوڑے بھی اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہو، اور تم نیزے بھالے بھی تم دیکھ سکتے ہو، تم خیموں کے عقب میں لگی ہوئی آگ بھی تم دیکھ سکتے ہو، تم تصویر عباس بھی دیکھ سکتے ہو، تم جوانی علی اکبر کا مشاہدہ بھی کر سکتے ہو، تم عزم قاسم کی تلاوت بھی کر سکتے ہو، تم علی اصغر کی معصومیت کا نقشہ بھی دیکھ سکتے ہو، اور خیموں کے اندر دھیمے لہجے میں زینب کے قرآن پڑھنے کی آواز بھی سن سکتے ہو۔ جناب یہ تاریخ عزائم کی تاریخ ہے، اول العزمی کی تاریخ ہے۔ یہاں ایک نیا مکتب، ایک نیا دبستان، ایک نیا مدرسہ تمہیں دکھائی دے گا، جس نئے مدرسے کے اندر تم محسوس کرو گے کہ اسماعیل کی سپاس گزاری بھی ہے، ابراہیم علیہ السلام کا ولولہ بھی ہے، یوسف کا حسن بھی ہے، یعقوب کا گریہ بھی ہے، اور ایوب کے صبر کے نالے بھی ہیں، اور عزائم بھی ہیں، اور نوح کی تبلیغ بھی آپ کو نظر آئے گی۔ عیسیٰ علیہ السلام ایک ٹیلے پر کھڑے ہوئے دکھائی دیں گے کہ میں تنہا ہی اس مشاہد گاہ سے نہیں گزرا، میرے بعد بھی صابرین کی ایک جماعت آئے گی۔ حاضرین ناظرین، میں تھوڑا آگے بڑھوں اور کہوں کہ قرآن مجید نے کہا کہ صابرین وہ ہیں جنہیں جب مصیبت پہنچتی ہے، تو یاد رکھیے مصیبت جو ہے وہ بے شک آزمائش ہے، لیکن مصیبت میں اور تکلیف میں فرق ہوا کرتا ہے۔ مصیبت اور تکلیف میں فرق ہوا کرتا ہے، اور اسی طرح مصیبت میں اور مشکل میں بھی فرق ہوا کرتا ہے۔ کیا فرق ہوا کرتا ہے؟ تکلیف وہ ہوتی ہے کہ جس میں ٹارچر ہوتا ہے، لیکن برداشت کرنے کی قوت بھی اگلے کے اندر پائی جاتی ہے، اور مشکلہ وہ ہوتی ہے جس میں اشکال ہوتا ہے کہ یہ آدمی جو مصیبت جھیل رہا ہے یہ اچھے مقصد کے جھیل رہا ہے یا برے مقصد کے لیے یہ جھیل رہا ہے۔ لیکن مصیبت صرف وہ دکھ ہوتا ہے جو صرف اچھے مقصد کے لیے جھیلا جاتا ہے۔ اس لیے مومن کے ساتھ اور صابرین کے ساتھ مصیبت کا کہا گیا۔ اس پر ابو خیان اندلسی نے بحر الرائق کے اندر لکھا کہ کل شے سام المؤمن او المسلم فہو مصیبہ۔ مصیبت وہ ہوتی ہے جو مومن جھیلتا ہے، اور یاد رکھنا مومن تو کوئی ایک مصیبت جھیلتا ہوگا، میرے حسین نے تو مصیبت کی کوئی قسم چھوڑی ہی نہیں، جو برداشت نہ کی ہو، جس کا تحمل نہ کیا ہو۔ آیہ مطلوبہ میں پہلے آپ محسوس کریں گے کہ خوف کا ذکر ہے، بھوک کا ذکر ہے، اور ثمرات میں اور انفس میں نقصان کا ذکر ہے۔ کربلا کی تاریخ پڑھنے والوں، یہاں تم دیکھو گے کہ خوف، ثمرات کا نقصان اور جانوں کا نقصان کی کوئی بھی تو چیز نہیں جس کا دکھ حسین کے سامنے آنا کھڑا ہوا ہو۔
لیکن حسین نے اپنی مقناطیسی آنکھوں سے ہر دکھ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا میں تو رسول کا دل بند ہوں، میں تو رسول محترم کا دل بند ہوں، مجھے کیا آزماؤ گے؟ اے تاریخ اپنے چہرے پر نقاب ڈال لے، تیرے اندر سکت نہیں کہ تو گھرانہ رسول کی عظیمتوں کی تاریخ پڑھ سکے۔ اگر ہو سکے تو قرآن حکیم اور فرقان مجید کی تلاوت کر۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ سامعین، حاضرین، قرآن مجید نے آگے کہا کہ جس وقت ان کو مصیبت پہنچتی ہے تو قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ کہتے ہیں ہم اللہ کے لیے ہیں۔ یاد رکھو دکھ اس وقت تک ہوتا ہے انسان کو جس وقت کسی چیز کو اپنا سمجھے، جب وہ سمجھے ہی اللہ کی یہ چیز ہے تو اس کا دکھ دکھ نہیں رہتا، اس کی تکلیف تکلیف نہیں رہتی، وہ خوشی بن جاتی ہے، وہ مسرت کی لہر بن جاتی ہے۔ یاد رکھیے مورخین امام عالی مقام لکھتے ہیں کہ شہادت کی رات بھی تو امام حسین نے بڑے سکون سے کاٹی، بڑے اطمینان سے انہوں نے بسر کی، بلکہ کہا تھا کہ ایک رات جو کچھ تم نے کرنا ہے رہنے دو، ایک رات میں نے اپنے اللہ کے لیے گزارنی ہے، عبادت میں گزارنی ہے، ریاضت میں گزارنی ہے، تسبیح میں گزارنی ہے، تحلیل میں گزارنی ہے۔ اور جنہوں نے شام غریبہ کا درد دیکھا میں نے ان کو پہلے ہی اپنے پاس بٹھا کے انہیں وہ راستہ بتانا ہے کہ حالات جو بھی ہوں ہم رسولی گھرانے والے ہیں، ہم نے استقامت کے پرچم کو سرنگوں نہیں ہونے دینا۔ عالی وقار سامعین اور میری گفتگو سننے والی بہنوں اور اے اروائی کیو ٹی وی کی وساطت سے اس محفل میں شریک احباب کرام، میں نے کہا کہ جو آدمی اپنی ہر چیز کو اللہ کی سمجھے وہ دکھ کو دکھ نہیں سمجھتا، سکھ سمجھتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے یہ فرزند حسین تو بڑے عزم والے فرزند ہیں، میرے حضور کے نواسے، یہ تو بڑی عظیمت والے ہیں۔ ذرا غور سے دیکھو، یہ تو اتنے پرسکون، اتنے پرسکون، اتنے پرسکون۔ میں کہتا ہوں کہ تمانیت کا جو جنتی لباس انہوں نے پہنا ہے، اگلے پچھلے شاید اس کی مثال نہ پیش کر سکیں۔ میں پوچھتا ہوں حسین اتنے پرسکون دکھائی کیوں دیتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ میں نے تو علی اکبر کو کبھی اپنا سمجھا ہی نہیں، میں نے تو اپنی جان کو بھی اپنا کبھی سمجھا ہی نہیں۔ مجھے جو حضور نے عقیدہ سکھایا وہ عقیدہ یہ تھا کہ انا للہ، ہم اللہ کے لیے ہیں۔ ہمیں تو جو آواز قرآن سے آئی وہ یہ تھی ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ، ہماری نمازیں، ہماری قربانیاں، ہماری حیات، ہماری ممات اللہ کے لیے ہے۔ اتنے پرسکون۔ اے حسین کسی کو تو آپ نے اپنا سمجھا ہی ہوگا۔ انہوں نے کہا جس کو اپنا سمجھا ہے جام شہادت نوش کرنے کے بعد تم دیکھو گے میرے سر سے آواز بھی اسی کی آئے گی، میرے سر سے آواز اسی کی آئے گی۔ عالی مقام سامعین ناظرین نے کہا کہ دکھ اس کو ہوتا ہے جو کسی چیز کو اپنا سمجھے، جس وقت وہ سمجھے کہ یہ اللہ کی ہے تو قرآن عقیدہ ہی یہ سکھاتا ہے انا للہ، ہم اللہ ہی کے لیے ہیں۔ اور پھر میں یہ بھی بتاؤں کہ جو حسینی اعمال تھے اللہ نے ان کے نتائج اس واقعہ سے پہلے ہی ان کو بتا دیے تھے۔ کیا میرے حضور نے یہ نہیں کہہ دیا تھا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن ہو یا حسین یہ جنتی جوانوں کے سردار ہیں، اور جنت میں کوئی بوڑھا تو جائے گا ہی نہیں،
سارے جوان ہی ہو کے جائیں گے. معنی یہ ہے جو جنتی ہے اس کو تو سیادت حسینی ماننی ہی پڑے گی. اس کے دل کی دھڑکنوں سے یہ آواز ابھرنی ہوگی, شاہ است حسین, بادشاہ است حسین. شاہ است حسین, بادشاہ است حسین. دین است حسین, دین پناہ است حسین. میں یہاں آپ سے آپ کی توجہ کا طالب ہوں گا کہ پھر غم اس آدمی کو ہو کہ جس سے وہ بچھڑا ہے وہ اس سے کھو جائے. جس چیز کو بندہ سب سے قیمتی جانے, اگر سر دے کے اس کو یقین ہو جائے کہ وہ مجھے مل جائے گی تو پھر اس کو دکھ نہیں ہوگا. وہ تو نشان مرد مومن باتو گویم چو مرگ آیت تبسم بر لبے اوس, کہ جس وقت مومن موت کو بے نقاب دیکھتا ہے تو ہنستا ہے, اس لیے مسکراتا ہے. اس کو پتا ہے کہ ادھر قبر میں پہنچوں گا, ادھر مصطفیٰ کے چہرے کی زیارت ہو جائے گی. میرے دوست حسین کو یہ معلوم تھا کہ انا الیہ راجعون, جس کا ہوں میں ادھر ہی جا رہا ہوں, جس کے لیے ہوں میں ادھر ہی جا رہا ہوں. اور پھر میرے دوستو, بندہ کوئی ماڑا موٹا ہو, غریب مسکین ہو, اور وہ جناب طاقت نہ رکھتا ہو تو اس کی کوئی چیز کھو بھی سکتی ہے, وہ اس سے محروم بھی ہو سکتا ہے. کسی ڈاکو نے چھین لی, کسی چار نے جناب اس سے چھینا چھپٹی کر کے اس کو محروم کر دیا, اندھیرے میں کوئی آیا اور اس سے لے گیا. یاد رکھیے فقیروں مسکینوں کی چیزیں کھویا کرتی ہیں, بادشاہ اپنی چیزیں ضائع نہیں ہوتے. حسین تو بادشاہوں کا بھی بادشاہ ہے. انہیں معلوم تھا کہ میں جدھر جا رہا ہوں میں جنت میں عام جنتی بن کے داخل نہیں ہو رہا, میں جنتیوں کا سردار بن کر کے داخل ہو رہا ہوں. شاہ است حسین, بادشاہ است حسین. یاد رکھیے, میں یہاں عرض کرنا چاہوں گا کہ خواجہ غریب نواز کے کلام کو سمجھنا میں تو سمجھتا ہوں میری طاقت نہیں ہے, لیکن اگر کوشش کر لوں تو شاید کوئی بات سمجھ آئے. خواجہ غریب نواز نے بھی قرآن و سنت کے خلاف تو کوئی بات نہیں کی. جناب نانا نے کہا کہ یہ سردار ہے تو انہوں نے کہہ دیا شاہ است, انہوں نے شاہ است کہہ دیا. تو یاد رکھنا بادشاہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ شاہ اتنا مؤثر ہو کہ اس کی خوشبو, باد ہوا کو کہتے ہیں, کہ اس کی خوشبو اس کی سلطنت میں ہر جگہ پہنچ جائے تو وہ بادشاہ ہوا کرتا ہے. خواجہ غریب نواز نے کہا کہ یہ حسین وہ بادشاہ ہے کہ وہ جنتی ہے کہ پیدا مدینہ میں ہوگا, اور اس کی خوشبو دنیا کا کوئی کنارہ نہیں ہوگا جہاں خوشبو نہ پہنچے. جو خوشبو سونگے گا وہی حسین 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 کرنے لگ جائے گا. عالی وقار سامعین, خواجہ غریب نواز نے کہا شاہ است حسین, بادشاہ است حسین, دین است حسین. مجھے بتائیے کہ کیا ایسے نہیں ہوا جس نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث شریف سنی, وہ ساری زندگی اس حدیث کا تکرار کرتا رہا, وہ اپنے بخت پر خوش ہوتا رہا, فخر کرتا رہا کہ مجھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ملی ہے. ابو ہریرہ اپنے بخت پر ناز کرتے, وہ کہتے ہیں کہ میرے خالی چادر کے دامن میں حضور نے اس طرح چلو بھر کے ڈالا تو آج صدیاں گزر گئیں, ابو ہریرہ کا دین اور اس کا علم اس سند کو حذف نہیں کر سکتا. جس کے سر پر بالوں پہ حضور نے ہاتھ رکھ دیا, جناب اس نے بالوں کو کاٹا نہ کہ اس سے نسبت میرے حضور کی ہو گئی,
مجھے پوچھئے کیا یہ بال بڑھانا تیرا دین ہے؟ فرمایا کسی کا ہو نہ ہو صحابہ رسول کا یہ دین ہے، کسی کا ہو نہ ہو میرے آقا و مولا رسول کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبتوں کو سنبھالنا حضور کے اصحاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کی عادت مبارک تھی۔ مجھے معاف کریے گا، میں کہنے لگا ہوں اگر ایک حدیث کی سند مل جائے تو وہ حرز جاں ہے، اگر ایک بات سنبھالنے کے مل جائے تو جناب بادشاہوں سے بڑا مقام ہے، جو بچ گیا ہو کوچہ ہے یار میں اس بوریے پہ تخت سلیمان نثار ہو۔ سامعین مجھے بتائیے اس حسین کا دین کیا ہوگا جس کی زبان بھی حضور نے چوسی، جس نے حضور کی زبان چوسی، جس نے حضور کا چہرہ دیکھا اور جس کے چہرے کو حضور نے دیکھا، جس کو حضور نے اٹھایا اور میرے حضور سجدے میں گئے تو وہ حسین دوش سوار ہو گیا، اور وہ حسین گرتا پڑتا جس وقت مسجد میں داخل ہوا میرے حضور نے خطبہ چھوڑ دیا اور ان کو اٹھا لیا اور ان کو زانو پہ بٹھا لیا، اور حضور کا شانہ فاطمیہ سے گزرے تو اندر سے حسین کے رونے کی آواز آئی تو حضور نے کباڑ کھول کے کہا فاطمہ تمہیں سمجھنا چاہیے میرے حسین کے رونے سے مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ یہاں میں عرض کروں گا کبھی کبھی ظالم لوگ عقل کے اتنے اندھے اور سمم بکمن عمیون ہو جاتے ہیں کہ وہ ان چیزوں کو فراموش کر دیتے ہیں۔ ایک چیخ نکلے میرے حسین کی تو حضور اپنے لخت جگر، اپنے جگر کے ٹکڑے سیدہ ظاہرہ طاہرہ عابدہ بتول فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو آپ فرمائیں کہ خیال کر اس حسین کی چیخ سے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھ ہوتا ہے۔ مجھے بتائیے جب کربلا میں گھوڑے دھوڑے ہوں گے، جب تلواریں جناب خون آشام تلواروں نے جناب پیاروں کی گردنیں کاٹی ہوں گی، مجھے بتائیے جس وقت فضاؤں میں شہادتوں کے جام پی کر اللہ اکبر سے فضائیں مرتعش ہوئی ہوں گی، اور جس وقت میرے حسین نے گھوڑے پر چڑھ کر کہا ہوگا انا ابن رسول اللہ، آج اس آسمان کے نیچے میرے بغیر کوئی نہیں ہے جو یہ کہہ سکے کہ یہ رسول اللہ کا بیٹا ہے۔ انا ابن علی، میں علی کا بیٹا ہوں۔ کیا جو قتل کے درپے تھے ان کے کانوں میں میرے حسین کی آوازیں نہ آ سکیں؟ سننے والے احباب کرام، داور محشر نے شاید نہیں یقیناً آخرت کا نظام رکھا ہی ہے، اس لیے ہے تاکہ یزید جیسے لوگوں کو دوزخ مل جائے اور حسین جیسے لوگوں کے لیے جنت کے دروازے کھل جائیں۔ اگر نظام عدل نہ ہوتا تو مجھے بتائیے کہ کس طرح لوگ کیفر کردار تک پہنچتے۔ تھوڑا اور میں آپ کی توجہ چاہوں گا اور کہوں گا کہ ایک لمحے کی صحبت سے کوئی کلمہ پڑھ دے اور حضور کا چہرہ دیکھ لے، وہ صحابی بن جاتا ہے، اور سارے جہاں کے اقطاب ابدال اصدگاہ اکٹھے ہو جائیں تو صحابی کے درجے کو نہیں پہنچ سکتے۔ میں میزان لگا کر تولنا نہیں چاہوں گا، لیکن میں اتنا ضرور کہوں گا اس حسین کے مقدر کو سلام تو کرو، صبح حضور شام حضور۔ نظر کبھی طواف والضحیٰ کے چہرے کا کرے، کبھی حضور اٹھا لے، کبھی کہیں کہ لوگو حسن اور حسین کو علی کا بیٹا نہ کہو، میں محمد کا بیٹا کہو۔ اللہ نے میری اولاد جو ہے وہ ان سے جاری کر دی ہے۔ میں تھوڑا پیچھے ہٹوں گا اور عرض کروں گا کہ شاہ اسد حسین میرا عنوان ہے،
تو میں پھر آپ کو ایک چیز کا ابلاغ کرنا چاہوں گا کہ پلیز کنسیڈر اٹ کہ بادشاہ دنیا میں بنتے کتنے طریقوں سے ہیں. بادشاہ دنیا میں کتنے طریقوں سے بنتے ہیں جناب. امپیریلزم یا بادشاہت وراثت میں منتقل ہوتی ہے. اگر ایسے نہیں تو ہائی اتھارٹی جناب سند دے دیتی ہے یا جناب لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں اور جمہور اکٹھے ہو کے کہتے ہیں یہ ہمارا قائد ہے, یہ ہمارا سردار ہے. میں اتنا ضرور کہوں گا ان دل آویز لیکن یادگار لمحات کے اندر, کیا میرے حسین کی عظمت و فضیلت کے لیے یہ کافی نہیں کہ حضور کہہ دیں کہ حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں؟ یہ سند کسی آدمی نے تو نہیں دی. ویسے میں آپ کو بتاؤں کہ جو اچھا باپ دادا ہوتا ہے نا تو وہ اپنے بچوں کو قیمتی چیز دیتا ہے. اگر کوئی بے قیمت چیز ہو تو وہ کہتا ہے کہ بیٹا تو اس کا کیا کرے گا, لے یہ میں تجھے قیمتی چیز دیتا ہوں. سونا ہو تو وہ سونا اس کو دے دیتا ہے, پلاٹینیم ہو تو گولڈ, اور وائٹ گولڈ ہو تو اس کو دے دیتا ہے. میرے حضور نے کہا کہ میرے حسین میں تجھے بادشاہ بناؤں گا لیکن اتنی قیمتی سلطنت کا بادشاہ بناؤں گا لوگ قیامت تک تیری سیادت کو سلام کریں گے. الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ, شاہ اشت حسین شاہ اشت حسین دین اشت حسین. میں اتنا ضرور کہوں گا کہ جس آدمی کو امام حسین کی بادشاہی سے انکار ہے اس کو جنت کے میں داخلے سے استعفیٰ دے دینا چاہیے. اس کا کیا حق ہے جو حضرت امام علی مقام کی سیادت کو تسلیم نہیں کرتا؟ جناب اس کو استعفیٰ دے دینا چاہیے کہ میں جنت میں داخل نہیں ہوں گا, اس جنت میں داخل نہیں ہوں گا جس کے سردار امام علی مقام ہے. میرے آقا کی عنایت بھی کیا ہے, جنت کے دروازے کھول دیے اور سردار حسین اور حسن کو بنا دیا اور کہا وفا کا حلف اٹھاؤ اور جنت میں داخل ہوتے چلے جاؤ. احباب کرام, ایک اور نقطے کی طرف وقت اجازت دیتا ہے کہ میں توجہ کا طالب ہو جاؤں کہ ہائی کمانڈ کا, ہائی اتھارٹی کا نظریہ کیا ہے کسی کے بارے میں. تو مجھے بتائیے, میں دھیمے لہجے میں کہوں گا, کیا یہ حضور نے نہیں فرما دیا کہ حسین مجھ سے ہے, حسین مجھ سے ہے, میں اور کیا چاہتے ہو؟ اور آپ کو کیا چاہیے؟ کہا الحسین منی وانا من الحسین. حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں. اور پھر میں تھوڑا یہاں تسلی سے یہ بات آپ کے سامنے کرنا چاہوں گا کہ خواجہ غریب نواز نے آگے کہا دین پناہ است حسین. دین پناہ کا معنی فورٹ, دین کا جو قلعہ ہے وہ کون ہے؟ وہ حسین پاک ہے, وہ دین کا قلعہ ہے. میرے دوستو, قیامت تک میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے, سفیان ابن عیینہ کی حدیث ہے بخاری شریف کی, حضور نے فرمایا کہ قیامت تک 12 لوگ میری امت میں ایسے ہوں گے جن کی وجہ سے بارشیں برسیں گی, جن کی وجہ سے روزی دی جائے گی. میرے دوستو, مجھے کسی 13ویں کے عظیم ہونے کا کوئی شکوہ نہیں, کوئی انکار نہیں, لیکن اس خانوادے کے 12 جو ہیں وہ مسلمہ ہیں, وہ مسلمہ ہیں.
اور ان کا مسلمہ ہونا قرآن اور حدیث رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اشارات کے ساتھ اور صراحت کے ساتھ ثابت ہے۔ رسول کریم علیہ السلام کے یہ اشارات اس طرف تھے کہ قیامت تک میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اولاد چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اگر تم ان سے وابستہ رہے تو تم گمراہ نہیں ہو سکو گے۔ کیا اس کا مطلب یہ نہیں کہ جب بھی تمہیں دین کا خطرہ محسوس ہو تم ان کے دامن میں آ جانا، جب تم ان کے دامن میں آ جانا، اللہ تمہارے دین کو محفوظ کر دے گا۔ تیری نسل پاک میں ہے بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ نے کتنے خوبصورت الفاظ سے اشارہ کیا۔ سرداد نداد دست در دست یزید، میرے آخری الفاظ آپ کے نام۔ آنے کہا کہ سر دے دیا لیکن ہاتھ نہ دیا، سر دے دیا لیکن ہاتھ نہ دے دیا۔ آؤ میں بتاؤں آپ کو، سر قربانی کی علامت ہے اور ہاتھ وفا کی علامت ہے۔ ہاتھ وفا کی علامت ہے اور سر فدویت کی علامت ہے۔ جس وقت ہم اللہ کو راضی کرتے ہیں تو سر سجدے میں ہم رکھ سکتے ہیں کہ اے اللہ تیرے لیے سر حاضر ہے، سر حاضر ہے۔ اور جب نماز شروع کرتے ہیں تو ہاتھ اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں مولا سر بھی تیرا ہاتھ بھی تیرا، یہ دونوں تیرے ہیں۔ ہاتھ وفا کی علامت ہے۔ خواجہ غریب نواز نے کہا غور سے دیکھو امام عالی مقام کو کہ سر دے دیا لیکن ہاتھ نہ دیا، اس لیے کہ ہاتھ علامت تھی وفا کی۔ اور حسین نے کہا سر بھی بکا ہوا ہے اور ہاتھ بھی ادھر بکا ہوا ہے۔ سر داد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنا ہے لا الہ است حسین۔ یہاں پھر ایک مرتبہ آپ کی توجہ کا طالب ہوں گا۔ حضرت امام عالی مقام کو جو خراج تحسین خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ تعالی نے فرمایا یہ انہی کا حصہ ہے۔ بعض لوگ اس جگہ بھی رکے اور کہا جی کیسے مان لیں کہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد جو ہے وہ امام عالی مقام ہے، کیسے مانا جائے؟ یہ دعوت تو حضور نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ السلام نے دی کہ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس شخص نے لا الہ الا اللہ کہی وہ جنت میں داخل ہوا۔ تو کیسے مانا جائے کہ اتنا عرصہ گزرنے کے بعد امام علی مقام کو ہم کہیں کہ حقا کے بنائے لا الہ است حسین؟ آؤ میں بتاتا ہوں، لا الہ الا اللہ نہیں، خواجہ غریب نواز کی دانائی کو سلام۔ انہوں نے کہا لا الہ، جناب اللہ کو بہت لوگ مان لیتے ہیں لیکن لات کا انکار نہیں کر سکتے، منات کا انکار نہیں کر سکتے، ہبل کا انکار نہیں کر سکتے، وہ کفر کو کفر نہیں کہہ سکتے، وہ باطل کو باطل نہیں کہہ سکتے۔ انہوں نے کہا بڑے عرصے کے بعد یہ بھٹی گرم ہوئی اور حسین نے بتایا اگر کوئی دیکھنا ہو کہ جو یزیدیت کو نہ ماننے والا ہے، کسی بت کو نہ ماننے والا ہے، تو وہ تصویر حسین کی دیکھ لے۔ حقا کے بنا لا الہ است حسین۔ جناب تلواریں چل رہی ہوں، 22,000 کے لشکر نے امام علی مقام کے 72 لوگوں کو گھیرا ہوا ہو اور ایسی عالم میں پائے ثبات میں لغزش نہ آنے دینا، یہ اللہ کا فضل اور حسینی کا کام ہے۔ ویسے میں نے پڑھا ایک جگہ کہ رستم سراب باپ اور بیٹا تھے، جس وقت دونوں پہلوان تھے، دونوں کی کشتی ہو گئی اور جس وقت باپ کو پتہ چلا کہ میری تلوار سے میرے بیٹے ہی کی گردن کٹ چکی ہے تو وہ برداشت نہ کر سکا اور دھڑام سے گرا، اور گرنے کے بعد
اس نے جان آفرین کو دے دی، لیکن یہ صدمہ برداشت نہ کر سکا۔ حسین کو سلام کرو، علی اصغر شہید ہو گیا، علی اکبر شہید ہو گیا، لیکن میری حسین کربلا میں کہتے رہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ جنازے ان باپوں کے اٹھتے ہیں جنہوں نے خدا کی پہچان نہ پائی ہو، جنہوں نے حضور کا چہرہ نہ دیکھا ہو، جنہوں نے دین کی تصویر نہ دیکھی ہو، جنہوں نے بابت وحی میں قرآن اترنے کا جلوہ نہ دیکھا ہو۔ جناب میں وہ حسین ہوں کہ میں نے جبرائیل کو آتے جاتے دیکھا ہے، آتے جاتے دیکھا ہے۔ میرے دوست، اس بحث کا تو وقت نہیں ہے کہ میں اس بحث کو اٹھاؤں۔ یہ ہے ہی وہ گھرانہ تھا کہ میرے دوستو، ان کی ماما کی شادی ہو تو آسمان کے فرشتے ولیمہ کھانے کے لیے تڑپ جاتے ہیں، ولیمہ کھانے کے لیے تڑپ جاتے ہیں۔ معاف کریے، یہ وہ گھرانہ ہے کہ قرآن نے کہا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ ان کی قرابت، ان کی محبت اور ان کا پیار دین کا حصہ ہے، دین کا حصہ ہے۔ میرے حضور نے کہا ان کی محبت پل صراط سے گزرنے کا پاسپورٹ ہے، ان کا پیار دوزخ کی آگ سے امان ہے، سند ہے۔ یہ ارشادات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہیں۔ آخری الفاظ میں آپ کے سامنے لاؤں، وہ منظر بھی مجھے نہیں نہ کبھی بھولا ہے نہ بھول سکتا ہے۔ شہادت کا درد ایک طرف اور شام غریباں کی اسرت کی داستان ایک طرف اور شہادتیں ایک طرف، جوانیوں کا قربان ہو جانا ایک طرف، لیکن حسین کا اٹھ کر یہ خطبہ دینا، اپنوں کو اکٹھا کر کے کہنا کہ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں قرآن سکھایا ہے، ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ نے قرآن کی تعلیم دی ہے۔ پھر کہا ہو میری بات سننے والوں، مجھے تمہاری وفاؤں پر کوئی شک نہیں ہے، تم میرے نانا کے دین کے بھی وفادار ہو، تم میرے نانا کے بھی وفادار ہو، تم میرے بابا علی کے بھی وفادار ہو، تم میرے بھی وفادار ہو، تم میری دعوت کے بھی وفادار ہو، لیکن یہ لوگ میرے خون کے دشمن ہو گئے ہیں، یہ مجھے چھوڑیں گے نہیں، اس لیے میں تمہیں اجازت دیتا ہوں کہ جب صبح ہو تو ہر شخص جہاں جانا چاہتا ہے چلا جائے، میں تنہا ہی اللہ کے دین کے لیے ان کے لیے کافی ہوں۔ عباس کی آواز آئی، علی اکبر بولے، قاسم نے نعرہ لگایا، علی اصغر کی معصومیت تصویر بن کر سامنے آئی۔ ہم وہ نہیں ہیں جو امام کو اکیلے چھوڑ کے چلے جائیں گے، رہیں گے تو آپ کے ساتھ، اور نانا کے قدم چومیں گے تو اکٹھے چومیں گے۔ میرے دوستوں، حضرت امام علی مقام کے دوستوں نے بھی وفائیں کی، لیکن امام علی مقام کا یہ اخلاق اور عظمت کردار ہے کہ انہوں نے کہا کہ جو جانا چاہتا ہے چلا جائے، میں اللہ کے دین کے لیے تنہا ہی دشمنوں سے برسر پیکار ہو جاؤں گا۔ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا اللہ ہو قلم تیرے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔